حرف حرف حقیقت، واصف علی واصف۔ ہمارے آج کے مضمون کا عنوان ہے مقصد۔ ہم کسی ایک زمانے میں کسی آنے والے زمانے کے لیے اپنے لیے ایک مقصد بناتے ہیں تاکہ وہ آنے والا زمانہ آسانی سے گزرے، لیکن جب وہ زمانہ آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ جسے آنا تھا وہ نہیں آیا، بلکہ کچھ اور ہی آ گیا، یا وہ گزرا ہوا زمانہ جس میں ہم مقصد بنا رہے تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ ہم نئے زمانے کو پرانے زمانے کی نگاہ سے سمجھ سکتے۔ اس طرح مقصد کا حصول ایک بے معنی کھیل ہو کر رہ جاتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عین عالم شباب میں ایک آسان بڑھاپا گزارنے کے لیے ہم محفوظ ترین راستہ یعنی سرکاری ملازمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب وہ بڑھاپا آتا ہے تو ہمارے ساتھ ہونے والا سلوک وہ نہیں ہوتا جس کی توقع اور انتظار میں ہم نے جوانیاں گزاریں۔ ریٹائرمنٹ کا دور بس ہر لحاظ سے معزولی کا دور ہوتا ہے، سرکاری مکان سے ایسے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے جیسے ہمارا اس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ سرکاری نظام ایک سنگین ڈسپلن کے طور پر ہمیں کچل کر رکھ دیتا ہے، ہمارے اعضاء شل ہو چکے ہوئے ہیں، ہماری توانائیاں رانائیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، پنشن سے گزر نہیں ہوتی، اور ہم ایک تنگ گلی سے گزر کر بند گلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیا مکان بنا نہیں سکتے، پرانے میں رہ نہیں سکتے کیونکہ وہ سرکاری تھا۔ بچوں کے مسائل بدستور حل ہونے والے رہتے ہیں اور ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا مقصد بنایا تھا، ہمیں کیا سوچا تھا، ہم نے کیا پایا۔ وہ جو دور سے خوبصورت نظر آ رہا تھا قریب سے اتنا بھیانک نکلا، جیسے ہمارا چاند دور سے چاندنی دیتا ہے اور قریب جاؤ تو تاریک ہو جاتا ہے۔ عجب بات ہے، ایسے جیسے سایہ دار درخت ہمیں دعوت سفر دیں اور جب دھوپ سر پر آ جائے تو وہی درخت آنکھیں چرا لیں اور اپنے پتے چھپا لیں۔ ہم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے۔ اب مواقع نہیں ہوتے کہ ہم دوبارہ کوئی مقصد بنا لیں، دوبارہ کوئی نیا راستہ بنا لیں۔ بس امیدیں حسرتیں بن جاتی ہیں۔ سرکاری درجات ہمارے لیے ایک بے مقصد اور بے معنی لفظ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری انا بدستور افسرانہ رہتی ہے اور ہمارے حالات غریبانہ۔ ہم خود کو بدستور عالی مرتبت سمجھتے ہیں لیکن مرتبے خواب ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم مقصد پر بہت زور دیتے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا ایک مفہوم ہونا چاہیے اور زندگی کسی ٹارگٹ کی طرح رواں ہونی چاہیے، لیکن ٹارگٹ تک پہنچنا اور ٹارگٹ سے وہ سکون حاصل کرنا جس کے لیے ٹارگٹ بنایا ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ نتیجہ وہی پریشانی، حیرانی۔ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنی بھی چاہیے۔ ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ہم اور بہت کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم MBBS کر لیتے ہیں تو ہماری امیدیں بہت وسیع ہوتی ہیں اور ہمارے لیے راستے بہت محدود۔ یہ کیا غضب ہے کہ ایک ڈاکٹر سروس کی تلاش میں اسی طرح سرگرداں پھرتا ہے جیسے انجینئر۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈگری لینا تو آسان ہے لیکن نوکری لینا بہت مشکل ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نوکری کے لیے رشوت ضروری ہے، یعنی پیسہ کمانے کے لیے پیسہ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جس آدمی کے پاس لگانے کے لیے پیسہ نہ ہو اسے مزید کمانے کا حق بھی نہیں، اور اس طرح بے شمار ڈاکٹر نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شہروں میں تعلیم حاصل کرنے والے ایسے گاؤں میں تعینات کر دیے جاتے ہیں، اور یہ تعیناتی ایک الگ داستان ہے۔ جس گاؤں میں سڑک تک نہیں جاتی اور بعض جگہ تو بجلی بھی نہیں ہوتی، وہاں ایئر کنڈیشنر میں رہنے والے ڈاکٹر ہاتھ میں پنکھا لیے اپنے دیہاتی بھائیوں کی خدمت کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد ان میں سے اکثر دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ نوکری کے لیے سفارش ضروری ہے۔ غریب ڈاکٹر جس کے ماں باپ نے قرض لے کر اپنی اولاد کو پڑھایا ہو اور ان سے MBBS کرایا ہو، وہ ایسی مشکل اور بے بسی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔
MBBS کرنے کے بعد ایک نیا امتحان ضروری ہوتا ہے، یعنی پبلک سروس کمیشن۔ بس اس کے بعد حاصل کیے ہوئے مقصد کی بے مقصدیت واضح ہونی شروع ہو جاتی ہے، فارسیاں بھول جاتی ہیں اور MBBS کا حصول بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی نہیں، ہر پیشے میں کچھ ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ البتہ چند خوش قسمت یعنی خوش تعلق لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے۔ ہر بار ان بیچاروں کو کوئی نہ کوئی معقول وجہ اپنی سروس جاری رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور ان کے لیے صرف حال ہی مستقبل کا زمانہ بن جاتا ہے۔ وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے، بس اللہ کی مرضی۔ دراصل مقصد بنانا اپنی آزادی کا ایک اعلان ہے کہ ہم جو چاہیں بن سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم آزاد ہیں، جو چاہیں راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن راستہ بنانے والوں نے راستے ہی کچھ اس طرح سے بنا رکھے ہوتے ہیں کہ وہ آزاد راستے پابند منزل تک ہی پہنچتے ہیں۔ انسان کی آزادی صرف انسان کا اپنا احساس ہے، خوش فہمی ہے یا غلط فہمی۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ہم ایک کام نہیں کر سکتے، زندگی کو ناگہانی سے نہیں بچا سکتے۔ خوبصورت شہر بنا سکتے ہیں، شفاف سڑکیں بنا سکتے ہیں، کارخانے لگا سکتے ہیں، ملیں چلا سکتے ہیں، لیکن ایک بات کے بڑے بڑے شہروں میں بھی قبرستان کے لیے جگہ مقرر کر دیتے ہیں اور ہمیں وہاں پہنچنا ہوتا ہے، نہ جانے کب کس کو بلا لیا جائے اور یوں آزاد مقصد ایک مجبور انجام میں ختم کر دیا جائے۔ قبروں پر کتبے پڑھنے سے عجب بات دریافت ہوتی ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب چودھری فلک شیر حکیم حاذق دست شفا، اور ساتھ ہی بے شمار ایسے مزار ہوتے ہیں جن پر کوئی کتبہ نہیں ہوتا اور وہ بڑے آسودہ حال ہوتے ہیں۔ یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا کہ حاذق بھی مر جائیں اور مریض بھی مر جائیں، دست شفا بھی ختم ہو جائے، دست عطا بھی ختم ہو جائے اور دست سوال بھی ختم ہو جائے۔ مقصد اور مقصد کے انتخاب پر اتنے ہنگامے کا کیا فائدہ؟ یہ نظام کسی اور کا، یہ پروگرام ہے کسی اور کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پروگرام بنانے والے ہیں۔ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہنستے ہنستے رونے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، ہمارے کسی عزیز کے ساتھ کچھ ہو گیا، مرا تو وہ، بس ہمیں غم مل گیا، بغیر قصور کے سزا مل گئی۔ مقصد کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ محرومی کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ مقصد کا تعین کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس حد تک ہماری اپنی ہے۔ اس میں ہمارا سماج شامل ہے اور ہمارا سماج ہم نہیں ہوتے۔ اس میں ہمارا دین شامل ہے اور ہمارا دین ہم نے نہیں مقرر کیا، یہ عطا ہے کسی اور ذات کی۔ ہماری زندگی میں ہماری صلاحیتیں شامل ہیں اور ہماری صلاحیتیں محدود ہیں، کافی حد تک مسدود ہیں۔ ہم ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہم نیند کے حصار میں ہیں، ہم بھوک کے غلبے میں ہیں، ہم مجبوریوں کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں اور مجبوریوں سے نئی مجبوریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ زندگی ریاضی کا ایک سوال نہیں جس کا جواب معلوم ہو سکے، یہ معمہ ہے جسے کسی فارمولے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سماج میں مرتبہ چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبان مرتبہ کا کردار کبھی کبھی وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ سیاست کا میدان ایک مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، تعلیم کی دنیا ایک الگ مزاج کی دنیا ہے، کاروباری انداز کسی اور عمل کا متقاضی ہے۔ انسان کیا مقصد بنائے؟ جب ہم مقصد تک پہنچتے ہیں اور ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملتا جو دور سے نظر آ رہا تھا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئر لوگوں کے پاس مال کی فراوانی ہے، لیکن قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کی تنخواہ تو تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر کیا چیز ہے جو ان کو ایک اچھے معیار کی زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے، اور وہ کس خفیہ خزانے تک رسائی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اور ان کی آمدنی کس حد تک جائز اور حلال ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ رشوت لیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انجینئر قسم کے لوگ رشوت لیتے ہیں۔ رشوت تو اسلام میں منع ہے اور پاکستان میں سب لوگ مسلمان ہیں، یہاں کون رشوت لے سکتا ہے؟ ہم اس بات کو ماننے کو قطعاً تیار نہیں۔ رشوت دینے والے ہی پاگل ہوتے ہیں۔
بس فٹافٹ ہی جیسے پیسے نکال کر میز پر رکھ دیتے ہیں۔ آخر انسان مجبور تو ہو جاتا ہوگا، بس یہی وجہ ہو سکتی ہے رشوت کی۔ بہرحال اگر مقصد پیسہ ہے تو پھر کسی قسم کی بھی تعلیم ہو اس میں کیا ہنگامہ ہے، اور یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیسہ ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار مثلاً سبزی فروش کسی لمبے چوڑے علم کے بغیر لمبا چوڑا مال کماتا ہے۔ سیاستدان، اللہ ان پر رحم کرے، اگر مقصد دیانتداری ہے تو نتیجہ دشواری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مقصد دولت ہے تو رستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس مقام پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ جس آدمی نے حصول زر کو مقصد حیات بنایا، اس کے لیے کسی اور قسم کی بندش اور پابندی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہاں وہ تعلیم یافتہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو محنتیں کر کے ڈگریاں لیتے ہیں۔ اگر حصول مقصد دولت کو مان بھی لیا جائے تو ہم سے زیادہ مغرب اور مغربی تہذیب اس مقصد میں کامیاب ہیں۔ ان کے پاس خزانے ہیں، اور خزانے حاصل کرنے کا علم بھی ہے اور طاقت بھی، صرف دین نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دین کا ذکر ہے، پیسے کی تمنا ہے، دلوں میں خوف ہے، اور تلاش معاش میں سرگرداں رہنا ہمارا مستقل عمل ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہوتا ہے، انفرادی مقصد کسے کہتے ہیں، ملی اور قومی مقصد کیا ہوتا ہے۔ انسان کا مقصد اللہ کے بنائے ہوئے مقصد سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اگر ہم صرف عبادت میں مصروف ہو جائیں تو ہمارے پاس عبادت کے لیے بھی وسائل نہیں رہیں گے۔ وسائل حاصل کریں تب بھی مشکلات میں آ جائیں گے۔ صبح سے شام تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن راستوں سے گزرتے ہیں۔ صبح اکثر لوگ اخبار پڑھتے ہیں، اس میں دین کی کوئی بات نہیں، تلاوت کرنے والے زمانے اب پرانے زمانے ہو گئے۔ ہم مختلف ذرائع سے اپنے اپنے کاروبار تک جاتے ہیں، ان ذرائع میں کوئی دینی حوالہ نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کی گاڑی خراب ہو تو وہ کسی مقامی خانقاہ میں نہیں جائے گا بلکہ مکینک کے پاس جائے گا۔ موٹر مکینک اسلام سے ناشنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہی نہیں، کاریں بنانے والے کافر بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم یہودیوں کی گاڑی میں بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بس اتنا ہی ہمارا اسلامی فرض ہے۔ ہم نے اس سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بھی یہودیوں کا بنا ہوا اسلحہ ہے۔ اب ایسا اسلحہ لے کر اسلامی جہاد اور عالمی جہاد کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا طاقت مقصد حیات ہے؟ طاقت تو پھر اور لوگوں کے پاس ہے۔ دین اور صرف دین سے انسان کی ضروریات پوری ہونا ذرا مشکل سا نظر آتا ہے۔ دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہونے والے نوجوان مبلغ کسی مسجد کے امام بنا دیے جاتے ہیں، اور ایچیسن کالج کے فارغ التحصیل نوجوان عام طور پر انتظامیہ کے سربراہ بنا دیے جاتے ہیں۔ ایسا فرق اس ملک میں کیسی بات؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ شاہی مسجد کا امام گورنر بھی ہو، یا گورنر شاہی مسجد کی امامت کے فرائض بھی ادا کریں؟ ہم جس کا حکم مانیں اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں، اور جو جتنا بڑا حاکم ہو اتنا بڑا مفتی بھی ہو، پھر بات بنتی ہے۔ یعنی سربراہ کو دونوں لحاظ سے سربراہ ہونا چاہیے، دنیاوی اور دینی دونوں طرح سے، اور اس طرح مقصد تخلیق پاکستان آسانی سے واضح ہو سکتا ہے۔ ہمارا ذاتی مقصد ایک ذاتی زندگی کی آسودگی ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی مقصد ذاتی سفر کی کامیابی کے علاوہ ایک ملی سفر کے انجام دینے کا نام ہے۔ اگر ذاتی مقصد ملی مقصد سے متصادم ہو تو بھی بے معنی، اور دینی مقصد سے مختلف ہو تو بھی بے مقصد۔ لہٰذا مقصد تجویز کرنے والے بڑے فکر اور تدبر سے کام لیں کہ طالب علموں کے لیے ایک کامیاب زندگی کا حصول بھی ممکن ہو، اور کامیاب قوم کا حصول بھی، ورنہ ذاتی کامیابیاں ہی اجتماعی ناکامی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اگر ذاتی مقصد کا حصول یہی ہے کہ اس ملک کو اپنے لیے استعمال کیا جائے، تو وہ آدمی کہاں سے آئیں گے جو اس ملک کے لیے استعمال ہوں؟ پروفیشن ایک وبا ہے جو ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہر آدمی الگ کامیاب ہے، لوگ مال جمع کرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے ارشاد باری تعالیٰ واضح ہے کہ یہ لوگ کہاں پہنچا دیے جائیں گے۔
ایک کھولتی ہوئی آگ اگر ملک کو ایک درخت سمجھ لیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر با مقصد انسان اپنی سہولت کے لیے اس کی ایک آدھ شاخ کاٹ لیتا ہے، اور اب کوئی انسان نظر نہیں آتا جو اپنے آپ کو قربان کر کے اس درخت کی خدمت کرے۔ جو شخص صرف مال اکٹھا کر رہا ہے اس کے لیے سکون کی دولت ناممکن کر دی جاتی ہے۔ ملک قربانیوں سے بنتے ہیں، ملک آسائش حاصل کرنے والوں کے ذریعے سے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ملک کی ترقی کے لیے مضبوط کردار، ایک با مقصد قوم اور ایک لگن درکار ہے جس میں اللہ کے فرمان بھی پورے ہوں اور ہمیں اس دنیا کے معیار کے مطابق ترقی بھی حاصل ہو۔ ابھی وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم صرف بحث کرنے والی قوم بن کر رہ جائیں۔ سماج میں بے شمار برائیاں بیان کی جاتی ہیں لیکن کوئی شخص آگے بڑھ کر انہیں دور کرنے کا ارادہ تک بیان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی دولت سے اپنی خوشی کے ساتھ اپنے غریب بھائی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ابھی تک کسی شخص نے اعلان نہیں کیا کہ وہ نہ کبھی رشوت لے گا اور نہ کبھی رشوت دے گا۔ ملک کی خدمت جلد سے جلوس میں نہیں ہے، یہ مسلسل بیداری سے حاصل ہوتی ہے، مسلسل سوچ کے ساتھ اور قوم کو ایک وحدت میں پرونے کے ساتھ۔ جب تک وحدت سے کردار حاصل نہ ہو، وحدت مقصد حاصل نہیں ہو سکتی۔ خالی ترقی ایک ایسے جہاز کی طرح ہے جو پانی پر تیرتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے، چل رہا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ جانا کہاں ہے۔ بے سمت ترقی اور بے جہت مسافرت بے معنی سفر ہے۔ مقصد کا انتخاب کرتے وقت صرف یہی نہیں دیکھنا کہ ہم پیسہ کیسے بنائیں گے، بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں، اور اس چند روزہ زندگی میں اپنے ملک کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں۔ بس ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم بھی خوش رہیں، ملک کو بھی عروج حاصل ہو اور ہمارا اللہ بھی راضی رہے۔ یہی مقصد سب سے بہتر مقصد ہے۔ ابھی آپ مضمون سن رہے تھے مقصد، جسے ہم نے آپ کے لیے حرف حقیقت سے لیا، جس کے مصنف ہیں جناب حضرت واصف علی واصف۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔